بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس ویڈیو میں وہ ہے مضمون نویسی، اور اس میں ہمارا سب ٹاپک ہے استاد کا احترام۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ استاد کا احترام کے عنوان پر آپ مضمون کیسے لکھیں گے، اس کے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں آپ کون سی معلومات فراہم کریں گے، اور یہ جو مضمون ہے جماعت چہارم تا ہفتم، آپ اس مضمون کو لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں مضمون کے حصوں کی طرف۔ سب سے پہلا حصہ ہے تمہید۔ تمہید میں ہم نے ٹاپک کا انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے، لیکن ہم نے ڈائریکٹ بات نہیں کرنی ہوتی، بلکہ عنوان سے متعلقہ یعنی ریلیونٹ چیزوں کا ذکر کر کے گریجولی ٹاپک کی طرف آنا ہوتا ہے۔ تمہید میں ہم خوبصورت الفاظ اور جملوں کا چناؤ کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے پر اچھا اثر پڑے۔ نفس مضمون میں ہم تمام معلومات فراہم کرتے ہیں عنوان کے حوالے سے، اور اگر کوئی ایسا عنوان ہے جیسے موبائل فون ہو گیا تو پھر ہم اس کے فائدے، نقصان اور اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے تجاویز دے سکتے ہیں۔ اور جیسے ابھی یہ آپ کا ٹاپک ہے استاد کا احترام، اس میں آپ احادیث اور آیات بتا سکتے ہیں ایسی جس میں آپ کو استاد کے احترام کی طرف اور رتبے کی طرف مائل کیا گیا ہو۔ اختتام میں آپ اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اختتام مؤثر اور دلچسپ ہونا چاہیے، نتیجہ خیز ہونا چاہیے، اور ساری اس میں حاصل بحث تحریر ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہانی کی طرح اس کا نتیجہ تحریر کریں گے، لیکن آپ کوئی ایسی بات ضرور لکھیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ اوپر جو آپ نے ساری بحث کی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تمہید جو ہے وہ سب سے اہم حصہ ہے آپ کے مضمون کا، جس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے جو انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں دینا ہوتا، بلکہ ریلیونٹ چیزوں سے ذکر کر کے ٹاپک کی طرف آنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کرکٹ میچ یا فٹ بال میچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مضمون میں، تو آپ نے بات کھیلوں سے شروع کرنی ہے اور گریجولی باقی کھیلوں سے ہوتے ہوئے کرکٹ کی طرف یا فٹ بال کی طرف آنا ہے جو آپ کا ٹاپک ہوگا۔ اسی طرح اس مضمون کی بھی تمہید آپ نے کس طرح سے لکھنی ہے کہ استاد ایک نعمت ہیں اور استاد کو روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے، تو بات ہم ایسے شروع کریں گے کہ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ رشتوں اور ناتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک رشتہ استاد کا ہے جنہیں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے، یعنی دنیا میں انسان کو مختلف رشتوں اور ناتوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے رشتے آٹومیٹیکلی بن جاتے ہیں اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے۔ لیکن کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو روحانی ہوتے ہیں، خون کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن روحانی تربیت کرتے ہیں، اس لیے ان کا روحانی اور اخلاقی اور معاشرتی طور پر رشتہ بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک رشتہ استاد کا رشتہ ہے، اور استاد کو روحانی والدین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ والدین بچے کی جسمانی پرورش کرتے ہیں، جبکہ استاد اس کی روحانی تربیت کرتے ہیں۔ نفس مضمون میں آپ کیا لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے کہ والدین بچے کی جسمانی پرورش کرتے ہیں، جبکہ استاد بچوں کی روحانی تربیت کرتے ہیں اور دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، کتابوں کا علم سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لیے استاد کا احترام بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔
ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہاں پر بھی آپ نے استاد کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا کو اسلام سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ بذات خود ایک استاد تھے، اور اس لحاظ سے استاد کا رتبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر استاد کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جو شخص لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مزید احادیث یا واقعات اگر آپ کو معلوم ہوں تو آپ اپنے مضمون میں ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہوں وہ اوتھینٹک ہو۔ اور جب اپنے مضمون کا آغاز کرنا ہے تمہید سے، اس سے پہلے بھی آپ کوئی کوٹیشن لکھ سکتے ہیں یا شعر لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک کوٹیشن ہے کہ والدین بچے کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، جبکہ استاد اپنے علم کے ذریعے اپنے بچوں کو، اپنے طلبہ کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اس کو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اچھا جی، استاد کا رتبہ کیوں اتنا بڑا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا اختتام ہے۔ استاد کا رتبہ اس لیے بہت بڑا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو علم سکھاتا ہے، اور علم کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے۔ استاد وہ ہستی ہے جو اپنے طلبہ کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سینٹینس مشکل لگے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے طلبہ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں استاد کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اختتام بھی آپ مؤثر بنانے کے لیے کوئی کوٹیشن یا شعر ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ با ادب با نصیب، یہ والا کوٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کی املا۔ مشکل الفاظ کی املا آپ کو بتا رہی ہوں۔ روحانی، روحانی میں رے و رو ح ن نی، روحانی، اس میں کون سا والا ہے آئے گا؟ جی، حلوے والا ہے آئے گا۔ اخلاقی، اخلاقی میں خ ل ق ای، اخلاقی۔ معاشرتی، معاشرتی سے مراد ہوتا ہے جو معاشرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، یعنی ہمارے دوستوں سے، ہمارے ٹیچر سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم تعلق اپنا بنا لیتے ہیں معاشرے میں رہنے کی وجہ سے۔ معاشرتی کیسے لکھتے ہیں؟ میم ش ر شر ت ای شرتی۔ آپ نے جب املا سیکھنی ہوتی ہے تو آپ ورڈز کو ان کے ناموں کی بجائے ان کی ساؤنڈ سے پروناؤنس کرتے ہیں، ان کی ساؤنڈز کے ذریعے آپ سیکھتے ہیں۔ والدین اس کے لیے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ورڈ ایسا ہے جو اپنے پیچھے تو ورڈ کو جڑنے دیتا ہے لیکن آگے جڑنے نہیں دیتا، جس کی وجہ سے آپ کو املا کی غلطیاں سمجھ میں آ سکتی ہیں اور آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ والدین والدین۔ جسمانی میں جسمانی، جسمانی۔ پرورش، پرورش، یہ سارے جو واو اور ر ہیں یہ الگ الگ لکھے گئے ہیں کیونکہ ان جو را ہے اس کے ساتھ نہیں جڑا، واو کسی کے ساتھ نہیں جڑ سکتا، واو اپنے بعد کسی لفظ کو نہیں جوڑتا، اس لیے یہ علیحدہ لکھا گیا ہے پرورش۔ اس کے بعد تربیت، 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 بیت میں یہ 2 دفعہ بولا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر شد آئے گی۔ سلیقہ، یہ سارے لفظ شرارتی حروف میں سے نہیں ہیں، اس لیے یہ سارے
اکٹھے جڑ گئے ہیں۔ سلیقہ، آخری ورڈ جو ہے کہ ہے، اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں۔ سیکھنے، س ہے کھ، کھ کیسے بنتا ہے؟ کاف اور دو چشمی ہے کو ملا کے کھ، ن اے، سیکھنے۔ آگے حضور، حضور آپ کو لکھنا تو آتا ہے لیکن آپ لوگ اس میں شوشہ نہیں لگاتے ذوات کا۔ اگر آپ ذوات کا شوشہ نہ لگائیں تو وہ حفور بن جاتا ہے۔ حضور، ہ غ او ر۔ آگے معلم، معلم میں بھی اب لام دو دفعہ آ رہا ہے، ایک معل میں اور ایک لم میں، اس کے اوپر اس لیے شد آتی ہے۔ معلم۔ پھر بھیجا، بھے کیسے بنتی ہے؟ بے اور دو چشمی ہے کو ملا کے بھ اے ج آ۔ اب اس میں جو بیچ میں ورڈز آئے ہیں وہ سارے ایسے تھے کہ وہ 9 شرارتی حروف میں سے نہیں تھے، اس لیے وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں۔ بہترین، ب ہ ت ر، بہتر بن گیا۔ آگے ای ن، بہترین۔ فضیلت، فضیلت میں بھی آپ لوگ شوشوں کی مسٹیک کرتے ہیں، ایک ذات کا شوشہ اور ایک یہ کا، اور پھر لام کا آگے شوشہ ہے اور پھر آگے تے۔ ف ض ای ل ت، فضیلت، ٹھیک ہے۔ شخص، شخص میں آپ لوگ سین لکھ دیتے ہیں، یہاں پر سواد ہوتا ہے، ش خ ص، شخص۔ تعلیم، ت ع ل ی م، لیم، تعلیم، ل ای م، تعلیم۔ مخلوق، مخلوق کیسے لکھتے ہیں؟ یہ خے جو ہوتا ہے، یہ ہے اور خے جو ہوتا ہے، اس کو اردو میں لکھنے کا طریقہ یہی ہے۔ اگر آپ اس کو عربی میں لکھنے کا طریقے سے لکھتے ہیں تو وہ پھر عین بن جاتا ہے بعض صورتوں میں۔ م خ ل او، مخلوق، مخلوق۔ آگے م چھ، چھ کیسے بنا؟ چے اور دو چشمی ہے کو ملا کے چھ۔ ل ی الف آ، مچھلیاں۔ آگے نون غنہ، مچھلیاں۔ جب آواز آخر سے ناک میں جاتی ہے تو وہاں نون غنہ ضرور لگتا ہے۔ اسی طرح چیونٹیاں، چ ی او، چیو، نون چیون، ٹ ی چیونٹیا، آ چیونٹیا۔ آگے نون غنہ، چیونٹیاں۔ اسی طرح م ک آ، مکا میم، مقام۔ اسی طرح فرما برداری، فرما برداری کو آپ الگ بھی لکھ سکتے ہیں، فرما اور برداری کو، اور جوڑ کے اس طرح سے لکھتے ہیں فر، فر میم الف ما، فرما۔ آگے نون کی جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ اس کا شوشہ ڈالیں گے، اور آگے بیر بر، فرما بر، دال الف دا رے چھوٹی ہے داری، فرما برداری۔ جہالت، ج ہ آ، جہالت، جہالت۔ اندھیرے، الف کی ساؤنڈ جو ہے آ ہے، نون ان، د، اندھ۔ آگے ہے، دو چشمی ہے، اب دال کے ساتھ ہے جڑ نہیں سکتی، دال ہے دھ بنتا ہے لیکن الگ الگ، دال اپنے آگے کسی ورڈ کو جوڑتا نہیں ہے، اس لیے ہے جو ہے وہ یہ کے ساتھ جڑے گا۔ اندھیرے، اور بڑی ہے، اندھیرے۔ اسی طرح منور، م ن و اور منو بنیا، اور پھر و رے منور، اس لیے واؤ کے اوپر شد آئے گی، وہ ہم 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں، ایک منو میں اور ایک ور میں، منور، ٹھیک ہے۔ ابھی لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ کا؟ کام اب ہمیشہ لائن لگا کر شروع کریں گے، شوشوں اور الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھتے ہوئے صاف ستھرا اور خوش خط لکھیں گے، ہر جملے کے آخر میں ختمہ لگائیں گے، اور غیر ضروری تفصیلات شامل کرنے سے گریز کریں گے۔ خط لکھنے کا پیراگراف لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 3 پیراگراف میں لکھتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب آپ ایک بہت اچھا مضمون استاد کے احترام کے اوپر لکھ سکیں گے۔